السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی و زوال اس کی تعلیم پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، بلکہ اس کی ایک واضح مثال اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، ماضی میں جائیں، تو خطہ عرب کو دیکھتے ہیں کہ خطہ عرب پر 1400 سال پہلے انسان تو رہتے تھے، مختلف قبیلے آباد تھے، لیکن وہ نیم وحشی کہلاتے تھے۔ انسان تو تھے، لیکن نہ انہیں انسان کی قدر تھی، نہ انسانیت کا احساس تھا۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ لڑتے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑتے تھے۔ پھر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب آیا، معلم آخر الزماں نبی بنا کر ان میں بھیجے گئے، جنہوں نے انہیں آداب جہانگیری سے لے کر انداز سلطانی تک، فقیروں کی دستگیری سے لے کر عالمی معاشی و اقتصادی اصولوں تک زندگی کے ہر پہلو کے مطابق انہیں رہنمائی دی گئی۔ اور پھر یہی لوگ، یہی نیم وحشی پوری دنیا کے لیے ایک سنہری مثال بن کر رہ گئے۔ دنیا نے ان سے ذہانت بھی سیکھی، فطانت بھی سیکھی، ان سے سفارت بھی سیکھی، عدالت بھی سیکھی، اور یوں ایک ان کا نظام چلتا رہا، اور تاریخ میں ان کا ایک ایسا دور آیا کہ تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھے جاتے تھے۔ لیکن آج اگر اسی امت کا حال دیکھا جائے تو ہمارا کوئی حال نہیں۔ ناظرین، اگر خصوصاً پاکستان کی بات کریں تو آئے روز ہم مشکلات سے دوچار رہتے ہیں۔ کبھی تعلیم کا بحران، کبھی وسائل کا فقدان، تو کبھی روزی نہیں، کبھی روزگار نہیں۔ آئے روز ہم انہی تاریکیوں اور ظلمتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگر جلنا ہی ہے تو چتا بن کر کیوں جلیں، مشعل راہ بن کر جلیں۔ اقبال کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس شعر کے بہت ہی بہترین اور حسین مصداق آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ مبشر حسین چاند صاحب۔ ان کی کیا خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے، ان پر تو ہم آہستہ آہستہ تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد یقیناً ہمارے لیے جو ہے باعث مسرت رہی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف اپنی زبانی خود کروائیں۔ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کس قبیلے سے، کس گاؤں سے، کس شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مبشر حسین ہے، اور میرا تعلق ضلع اکاڑہ میں میری پیدائش ہے، حجرہ شاہ مقیم میں، اور اسی طرح پھر تعلیم جو ہے بنیادی تعلیم اسکول میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میری والدہ محترمہ جو تھیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھیں، تو ان کا شوق تھا کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ تو چنانچہ ان کے شوق کی تکمیل جو ہے، یا ان کے خواب کی تعبیر اسی صورت میں ہی ہوئی کہ انہوں نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا، اور میں نے الحمدللہ قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد پھر کچھ ایسے لوگوں سے اسی دوران میں رابطہ ہوا جنہوں نے کہا کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بھی جانیں کہ کیا ہے۔ تو چنانچہ پھر دوبارہ یعنی قرآن حفظ کرنے کے بعد اسکول آنے کی بجائے آگے پھر مدرسے کا انتخاب کر لیا کہ چلو علوم دینیہ حاصل کریں۔ تو والدین کی خواہش تو تھی کہ صرف قرآن حفظ کر لیں اور اس کے بعد پھر آگے اسکول پڑھیں، لیکن بس کچھ اللہ کی جانب سے کچھ اور منظور تھا کہ مدرسے میں گئے، اور ملتان جامعہ اشرفیہ مانکوٹ میں پڑھا، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ مختلف مدارس میں پڑھتے ہوئے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کیا۔ اس کے بعد پھر تخصص کے لیے جامعۃ الرشید آ گئے، اور یہاں سے کلیۃ الفنون 2006 میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر نمل لاہور نمل یونیورسٹی ہے، وہاں سے بھی میں نے ڈپلومہ کیا، پھر وہاں پڑھانے لگ گئے۔ گلبرگ میں ایک ادارہ تھا، وہاں اللہ نے پڑھانے کا موقع دیا۔ تو بس اس طرح یہ تعلیمی سفر مکمل کر کے تدریس کا آغاز کر دیا تھا۔ اچھا مبشر صاحب، بہت لوگوں نے آپ کے بارے میں، ہم نے بہت لوگوں سے سنا،
بہت بڑے تعلیمی اداروں نے، بہت سی علمی شخصیات نے آپ کی خدمات کو سراہا۔ پھر جب ہم نے آپ تک جو ہے اپروچ کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں جو اتنا سراہا جا رہا ہے انہیں، تو ہمیں ایک ہی چیز وہاں ملی، جھگی پروجیکٹ۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں، میرے ساتھ میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ جھگی پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ 2014 میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گلبرگ میں ایک ادارہ تھا، وہاں میں پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ میرے گھر سے گلبرگ تک 2 جھگی والی آبادیاں درمیان میں آتی تھیں، تو آتے جاتے مجھے بہت، ویسے پہلے تو تدریس کا بہت زیادہ شوق تھا کہ مطلب رات دن ہم بس یہی ہوتا، شوق تھا کہ بس نا کتابوں میں مگن رہیں اور اپنے علمی رسوخ مزید حاصل کریں۔ لیکن جب ہم گھر سے نکلتے تھے مدرسے میں جانے کے لیے تو راستے میں 2 جھگی والی آبادیاں آتی تھیں، تو ویسے بھی میرا دل جب یعنی درس نظامی کا تیسرا سال یعنی ثالثہ پڑھ رہے تھے، ان دنوں میں نے کچھ عبقری شخصیات، بڑی جو تاریخ ساز شخصیات تھیں جنہوں نے حالات کا دھارا موڑا اپنے اپنے زمانے میں، ان کی زندگیاں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اور خاص طور پر حضرت شیخ الہند سوانح قاسمی جو ہے پڑھی، حضرت شیخ الہند کی زندگی کو پڑھا اور حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی پڑھی۔ تو یہ کتابیں پڑھ کے پھر ایک ذہن بنا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ جل شانہ نے موقع دیا تو غریب علاقوں میں، غریب بستیوں میں، غریب لوگوں پر کام کریں گے، کیونکہ میں نے جہاں تک سمجھا حضرت شیخ الہند کی زندگی میں ان کی زندگی کو پڑھا اور ان کا موقف یا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ غریب اور دور افتادہ علاقوں میں جا کر کام کریں، جب کوئی آپ یعنی دین متین کو ضرورت پڑے گی تو غریب لوگ جو ہیں وہ سد سکندری ثابت ہوں گے۔ چنانچہ یہ بات ایک خاکہ سا ذہن میں تھا کہ غریب علاقوں میں کام کریں گے، دور افتادہ علاقوں میں، تو کون سے غریب ہیں، کن کا انتخاب کیا جائے، یہ البتہ اس کے بارے میں کوئی سامنے صورت تصویر نہیں تھی۔ تو چنانچہ جب مدرسے پڑھانے جاتے تھے تو وہاں آتے جاتے 2 جھگی والی آبادیاں، خانہ بدوش لوگ جو تھے وہ نظر آتے تھے، تو بس آتے اور جاتے یعنی ذہن پر کلک کرتا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک یعنی یاد دلا رہے تھے اور ایک احساس دلا رہے تھے یہ چیزیں کہ ان میں کام کیا جائے۔ چنانچہ میں نے پھر 2014 میں یہ سوچا کہ میں اگر گلبرگ پڑھانے کے لیے نہ جاؤں تو میری جگہ پہ 20 لوگ کھڑے ہیں تیار کہ وہ جگہ خالی ہو تو ہم چلے جائیں وہاں پڑھانے کے لیے۔ تو میں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر وہاں سے چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ میں یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں اور میں جھگیوں میں پڑھاؤں گا، خانہ بدوشوں کو پڑھاؤں گا۔ چنانچہ بس ایک دن پھر وہ آ گیا کہ جب میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا کہ حضرت شیخ الہند کی شاید مراد یہی لوگ تھے اور یہی غریب، یعنی ان سے بڑھ کر کون سا غریب آدمی ہو سکتا ہے، دین سے محروم کون سا بندہ ہے، یا دنیا سے یعنی دنیا کی جو نعمتوں سے محروم ہیں، ہر طرح کی جو آسائشیں ہیں ان سے محروم ہیں، تو ان لوگوں سے غریب کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عید الفطر کے دن میں نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لیا، ہم 3 لوگ جھگیوں میں چلے گئے اور ان سے بات چیت کی کہ ہم آپ سے عید ملنے کے لیے آئے۔ تو وہ خانہ بدوشوں کو، وہاں ان کی ایک سردار خاتون تھی، وہ فوت ہو گئی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جس نے یعنی ہمارا پہلا استقبال کیا اور ہمارے لیے راہ ہموار کی۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ اماں جان ہم آپ لوگوں سے عید ملنے کے لیے آئے ہیں، اور تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ ہم سے عید ملنے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی کسی نے ہم سے وہ اس کا خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ عید ملنے کا، اور آپ ہم سے عید والے دن مطلب اپنا قیمتی وقت نکال کے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بڑے حیران تھے اس پر، بڑے خوش بھی ہوئے لیکن خوشگوار حیرت ان کی۔ تو خیر بیٹھے، میں نے ان سے پھر بات چیت آگے بڑھائی۔ میرے دل میں تھا کہ میں نے کہا کہ اماں جان اگر ہم کوشش کریں آپ کے بچوں کو پڑھا دیں، یہ جو آپ نے اپنی خواہش کا یا اپنی حسرت کا اظہار کیا ہے یا اپنی قسم پرسی کا اظہار کیا ہے یا اپنی وہ ایک غربت کا اظہار کیا ہے کہ ہم سے کون ملنے آتا ہے، غریبوں سے، لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں اور آپ ہم سے ملنے آئے ہیں، کیا اگر آپ ہمیں موقع دیں، آپ اپنے بچوں کو ہمیں دیں تو ہم آپ کے بچوں کو معاشرے میں ایک مقام دلا سکتے ہیں
اور آپ کے بچوں کو پڑھا لکھا کر قومی ادارے میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بھی وہی عزت ملے جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، روزی روٹی کے لیے ہم بڑی مشکل سے ہم گزارا کرتے ہیں، ہم آپ کو یعنی بچے دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، اور پیسے نہیں ہمارے پاس تعلیم کے لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں صرف اپنے بچے دیں، تو الحمدللہ اس پر ہمارا اتفاق ہو گیا، اور 2-2.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے، ان سے مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ اگلے دن ہم نے پھر خیمہ خریدا بازار سے، خیمہ خرید کر وہیں لگا دیا اور بچوں کو اکٹھا کیا، اور بچوں کا جب انٹرویو میں نے کیا تو بچوں کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی، اور بڑے اپنے عجیب عجیب خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم بھنگ پیتے ہیں، ہم بھنگ والے پکوڑے کھاتے ہیں، بچے بتا رہے تھے۔ تو خیر الحمدللہ 3 دن بعد ان کے والدین نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ کہ میں نے پوچھا کیا، کہنے لگے کہ تبدیلی ہمارے بچوں میں یہ آئی ہے کہ ہمارے بچے ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، آتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں۔ کے بنیادی اصول ہیں نا۔ بالکل، وہ الحمدللہ پھر وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے کان ترس گئے تھے کہ آج تک ہمارے بچوں نے ہمیں ادب سے بلایا نہیں، اور جب سے آپ کے پاس بیٹھنے لگے بچے تو امی جی اور ابو جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا تو ہمارا حوصلہ بڑھا کہ یار یہ کام تو کرنے والا ہے، ان بچوں پر محنت کی جائے تو یہ تو پالش بہت جلدی ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے اس سے آغاز کر دیا۔ تو یہ ہمارا پہلا جھگی پروجیکٹ ایک تعلیمی پروجیکٹ ہے۔ تو الحمدللہ وہاں سے پھر ہم نے خیمہ خرید کر، یہ اس جھگی تعلیمی پروجیکٹ کی بنیاد تھی جو اس وقت الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ سن کی بات ہے جب یہ 2014 کی بات ہے جب ہم نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ اس کو اور جگہوں پہ پھیلائیں، پھر ہم نے لاہور کی مختلف 12 جھگی والی آبادیوں میں اس سیٹ اپ کو قائم کیا۔ پھر الحمدللہ پہلے سال ہی میں نے جھگیوں میں تراویح پڑھانے کا اعزاز بھی حاصل کیا کہ جب ہم دوسری جگہ پہ گئے تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ باجی ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ منشیات فروشی کا دھندا کرتی ہیں یہ لوگ، اور یہ خاتون جو ہے یہ پورے علاقہ کو اس نے خراب کیا ہے۔ تو اسی سے ہم نے جا کے بات کی تو وہ راضی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ کل رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ ہمیں تراویح بھی پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ باجی پیچھے بھی مسجد ہے اور سامنے سڑک کراس کریں تو مسجد ہے، آپ بچوں کو وہاں بھیجیں اپنے مردوں کو۔ تو اس نے جو بات کی وہ بہت قابل غور ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے بچے یا ہمارے مرد مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ یعنی پہلا ذہن یعنی لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے نا کہ یار یہ جھگی والا آ گیا ہے، یہ بھیک مانگنے والا ہے، یہ ہمارے جوتے چرا کے لے جائے گا، حقارت کی نگاہ سے جوتے چرا کے لے جائے گا، ٹوٹی چرا کے لے جائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا یہ تصور ہے۔ اگر ہمارا بندہ صف میں کھڑا بھی ہو جائے تو ساتھ والا بندہ جو ہے اپنی جگہ چینج کر کے دوسری جگہ پہ ہو جاتا ہے، ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ جب ایسا رویہ ہوتا ہے تو ہم مسجدوں میں نہیں جاتے۔ تو میں نے پھر چونکہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کل سے میں تراویح پڑھاؤں گا، آپ اپنے تیار رہیں۔ تو الحمدللہ وہ پہلا ہمارا سال تھا تراویح کا۔ میں نے الحمدللہ پورے 30 دن تراویح وہاں پڑھائیں۔ ختم قرآن کے دن جس دن ہم نے ختم قرآن ہوا ہمارا، اور ایک بزرگ بابا جی دعا کے بعد مجھ سے گلے لگ کے رونے لگے کہ بیٹا میں نے 80 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ آج سجدہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب انشاءاللہ ہم پاکستان میں بسنے والے ہر خانہ بدوش تک پہنچیں گے، اور ہر جھگی میں علم کی شمع روشن کریں گے، اور ہر جھگی کو قرآن کے نور سے منور کریں گے۔ بشیر صاحب، ابھی تک آپ کی جو وہ 2014 میں ایک جھگی سے آپ کا یہ مشن جاری ہوا تھا، اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورے ملک میں یا لاہور شہر میں آپ کتنے تعلیمی پروجیکٹ چلا رہے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا کام تو کرونا سے پہلے ہم تقریباً پاکستان کے 24 شہروں میں یہ کام کر چکے تھے، اور 48 مکتب ہمارے قائم ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان کو ایک جگہ پہ بٹھانا 10 منٹ کے لیے بہت مشکل کام ہوتا تو ہے۔ یہ مکتب کی تھوڑی سی مکتب کا مطلب یہ جہاں بنیادی تعلیم ان کو صرف اخلاقیات پر درس دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ گپ شپ میں کچھ ان کو اچھی چیزیں سکھا دی جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں سے ان کو روشناس کروایا جاتا تھا، آگاہ کیا جاتا تھا، اور اس طرح یعنی ان پر عملی طور پر دین کے بارے میں آگاہی دی جاتی تھی، اور تھوڑا تھوڑا ساتھ پڑھانا کہ قاعدہ سپارہ پڑھ لیں اور یعنی اس پر عمل کر لیں۔ تو یعنی ان کی اخلاقی تربیت کرنے کے حوالے سے ہم جو کام کرتے تھے اس کو یعنی اس کا نام ہم نے مکتب رکھا تھا۔ تو اس میں الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ یعنی 10-15-20 منٹ سے آغاز کرتے تھے، پھر 6 مہینے تک ہم 10-15-20 منٹ ہم اس دوران میں کبھی ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی آپ نے منہ کیوں نہیں دھویا،
آپ کے کپڑے میلے ہیں، تو یعنی بچوں کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، ناک بہہ رہی ہے، لوگ بچوں کی کپڑے میلے کچھ چلے ہیں، ہم ان کو ویسے ہی گلے سے لگاتے تھے. ایکسیپٹ کیا تو آپ نے. الحمدللہ وہ پھر 6 مہینے تک اس طرح سیٹ کر لیتے تھے، ہم ٹارگٹ سیٹ کر لیتے تھے. 6 مہینے کے بعد پھر ہم ان کے لیے ان کا دورانیہ بڑھاتے تھے تعلیم کا. تو الحمدللہ پھر یہ کرونا سے پہلے ہمارے 24 شہروں میں 48 مکتب قائم ہو گئے تھے. تو کرونا کے بعد پھر جو تعلیم پر وہ آیا، حالات آئے، پھر کرونا کے بعد ہاں جب ہمارا کام بہت زیادہ پھیل گیا تھا پورے پاکستان میں، پھر ہم نے عالمی ماہرین کو لاہور اکٹھا کیا اور 5 روزہ کانفرنس ہوئی ہماری وہاں. تو اس میں الحمدللہ ہمارا یہ 50 سالہ ویژن بنا، چونکہ پاکستان میں خانہ بدوشوں کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور 2 کروڑ کا جو فگر ہے، 2 کروڑ کی جو تعداد ہے، کئی ملکوں کی کل آبادی سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس کے لیے غیر معمولی اقدامات اور ایک پرعزم اور یعنی باہمت لوگ اس کو اٹھائیں تو یہ کام ہو سکتا تھا. تو الحمدللہ ہم نے پھر وہ ایک 50 سالہ ویژن بن گیا ہمارا، اور ہر شعبے کے ماہر کو ہم نے بلایا تھا وہاں. تو 50 سالہ ویژن کے تحت ہم نے 80 لاکھ لوگوں کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کرنا تھا. تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ ہم بلا تفریق مذہب کے اس میں کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم پڑھ رہے ہیں، مسلمان پڑھ رہے ہیں. ہم یعنی جو بھی بندہ ہے اس کو ایک اچھا انسان اور اچھا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں. اور پھر ہم ان کو جو ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے. دنیا کے سامنے ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے. اس میں 1000 ڈاکٹرز ہیں، 1000 انجینئرز ہیں، 1000 علماء ہیں، اس طرح ڈپلومہ ہولڈرز ہیں. اگر پاکستان کے ہر شعبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. چنانچہ ہم اگر کہیں پاکستان کی 23 بڑی یونیورسٹیز میں ہم نے یہ پروگرام پیش کیا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پروگرام پیش کیا ہے. دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ الرشید ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، حقانیہ کوڑا خٹک ہے. تو مختلف مدارس میں ہم نے یہ پروگرام پیش کیا ہے. ہم وہاں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جن لوگوں کو آج آپ بھیک مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو آپ کچرا اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ مسند بنوری پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول پڑھائیں گے. ایک دن یہ انشاءاللہ جامعہ الرشید پہ جو ہے وہاں ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ دے رہے ہوں گے. ایک دن انشاءاللہ کسی بڑے ہاسپٹل پر یعنی وہاں جو ہے غریبوں کا علاج کر رہے ہوں گے، ڈاکٹر بن کر علاج کر رہے ہوں گے. ایک دن انشاءاللہ بڑے فوجی افسر بن کے اپنی سرحدوں کا یعنی سرحدوں کے محافظ بھی بنائیں گے، اور ان کو نظریاتی محافظ بھی بنائیں گے دین کے انشاءاللہ. تو اس طرح الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے ہمیں کامیابی ملے گی. مولانا صاحب، اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا، ایک سوال میرا اور تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جھگیوں میں رہنے والوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں. جھگیوں میں رہنے والے جو ہے مختلف کمیونٹیز سے، مختلف مذاہب مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو ہے ایک اکثر حصہ وہ ہے جو غیر مسلموں کا ہے جھگیوں میں رہنے والا. دیگر شہروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ ہمارا جو سندھ اور کراچی کا ایریا ہے یہاں پر جھگیوں میں رہنے والے زیادہ تر نان مسلم ہیں. تو آپ کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان اقلیتوں کو آپ جو ہے اسلام کی دعوت دے کر اسلام قبول کروائیں ان سے، یا پھر آپ نے ایسی کوئی شرط رکھی ہے کہ آپ دینی تعلیم دے رہے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچہ آپ کا جو ہے وہ اسلام قبول کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو اس بارے میں ہماری رہنمائی اسلام کرتا ہے نا. اسلام ایک مکمل دین ہے اور ضابطہ حیات ہے، اور ہم چونکہ ہمارا پاکستان جو ہے اسلام کی بنیاد پر یعنی کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ کہ کسی پر جبر کر کے کسی کو آپ مطلب مسلمان نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ کے اخلاق سے کوئی متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. چنانچہ ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہم نے تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی بحیثیت پاکستانی وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو پڑھائیں گے. اور ہم چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو پڑھا لکھا کر اچھا انسان بنا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے. اچھا انسان بنا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے، یعنی اس میں پاکستان میں اگر ایک عیسائی ہے تو پاکستان کے مفاد میں اچھا پڑھا لکھا عیسائی ہی مفاد میں ہے، اور اگر ایک سکھ رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، تو وہ بھی پڑھا لکھا ہوگا تو وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. تو اسی طرح ہم ان کو بلا تفریق مذہب کے ان کو پڑھا رہے ہیں، اور یعنی اس میں ہم جبر نہیں کر رہے. اور چنانچہ ہم نے ابھی انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ہندو اور مسلم کمیونٹی ایک جگہ پہ ہے،
ان کے لیے ایک مشترکہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. وہاں ان کے بچوں کو، جو بچے پڑھنے کے قابل ہیں، چھوٹے بچے، ان کو پڑھائیں گے، اور جو بچے پڑھنے کی عمر سے آگے نکل گئے ہیں، وہ ہندو بھی ہیں، وہ عیسائی بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، ان کو ہم ان کی تربیت کر کے ان کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سکھا کر ان کو ہنر سکھائیں گے، ان کو ہنر دیں گے تاکہ وہ اپنی جھگیوں میں، جھونپڑیوں میں بیٹھ کر باعزت روزگار کما سکیں. تو ہم ان کو ایک اچھا پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ایک اچھا ہندو ہے تو وہ ایک اچھا پاکستانی ہندو ہو، اگر یہ عیسائی ہے تو ایک اچھا عیسائی ہندو ہو. اور آگے چل کر اگر کوئی کسی کی تعلیمات سے یا اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہے تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ آزاد ہے. کسی کی خواہش پر یا کسی کی آزادی اظہار رائے جسے کہتے ہیں آج، وہ تو ہر کسی کو ہے، وہ جا سکتا ہے، تو مسلمان ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. لیکن ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہم اس کو تعلیم ہی دیتے ہیں. ماشاءاللہ، کام تو آپ کا بڑا وسیع ہے. تو یہ صرف آپ کی ذات پر منحصر ہے؟ آپ فرد واحد ہیں اس کارواں کے، یا پھر کسی ٹرسٹ کی صورت میں پیچھے کوئی ویلفیئر؟ دیکھیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک بڑا کام ہوتا ہے تو وہ فرد واحد نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. البتہ سوچ کسی ایک بندے کی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، ایگزیکیوشن کے لیے اور نفاذ کے لیے پوری ایک ٹیم درکار ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے مجھے بہت اچھی مخلص ٹیم دی ہے، جس کی بدولت یہ آج پاکستان کا ایک منفرد تعلیمی تحریک بننے جا رہی ہے. اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کا الحمدللہ مکتب سے آغاز سفر شروع کیا تھا. ہم نے آغاز ہوا تھا مکتب سے، اور پھر اس کے بعد جھگی ماڈل اسکول کی طرف آ گئے. جھگی ماڈل اسکول سے پھر ہم الحمدللہ ووکیشنل سینٹر اور ان کے لیے ٹریننگ سینٹر بنائے ہیں ہم نے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر الحمدللہ اب ہم پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں جھگی نشینوں کے لیے، کہ ان کو انشاءاللہ یہ ایک بہترین معیاری تعلیم ملے گی. تو یہ ٹیم کے بغیر نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کا آغاز جو ہے غیث ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے ہم نے ایک ادارہ رجسٹر کروایا ہے، اور اس کا جو میجر پروجیکٹ ہے، سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، وہ جھگی تعلیمی پروجیکٹ ہے. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو ہم اسی پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ہر جھگی نشین کو پڑھا لکھا کر قومی ادارے میں شامل کرنا ہے. تو ہم اس سے اپنی جو ہے نا وہ بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں درمیان میں کہ یہ کام بھی کر لو، لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا فوکس صرف یعنی خانہ بدوشوں پر ہے. ہم اسی پر کام کریں گے انشاءاللہ. آنے والے 10 سالوں میں یہ خانہ بدوش جو پاکستان کے ہیں، ان کا نقشہ بدل کر رہ جائے گا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے. اور انشاءاللہ آنے والے 20 سالوں میں دنیا کے نقشے پر ایک خانہ بدوشوں سے اٹھ کر پڑھنے والے بچے جو ہیں دنیا کے نقشے پر ابھریں گے، اور دنیا کے لیے ہم رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے. اور پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے لیے یہ ایک مثالی تعلیمی تحریک بن جائے گی. تو چنانچہ ہم نے یہ آغاز تو پاکستان میں کیا ہے نا، تو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں مطلب مختلف پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم سے یعنی مجھ سے سری لنکا سے یعنی رابطہ کیا گیا، افریقی ممالک سے رابطہ کیا گیا، بنگلہ دیش سے رابطہ کیا ہے، سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے، اور انڈیا سے حتیٰ کہ رابطہ کیا ہے کہ جی ہمارے ہاں بھی خانہ بدوش ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے کوئی اقدامات کریں. اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک تھرو پراپر چینل جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہمارے پاس پاکستان میں آئیں، ہم آپ کو یہاں مطلب یہاں آپ کو کام سکھائیں گے. ہم کیسے کرتے ہیں جھگیوں میں، اپنے اپنے ممالک میں جا کر آپ اسی ایک جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کرتے ہوئے وہاں اپنے کام شروع کریں. تو الحمدللہ یہ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے جو ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپنے یعنی یہ جو خانہ بدوشوں کے لیے تعلیمی تحریک شروع ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو اپنے ملک کے خانہ بدوشوں کو پڑھا لکھا کر قومی ادارے میں شامل کرنے کے لیے ایک نیشن وائڈ تحریک شروع کی گئی ہو. انڈیویجولی بہت سارے لوگوں نے کام شروع کیا ہے، لیکن ایک ویژن اور ایک نظریے کے تحت اور ایک ملک گیر تحریک کے طور پر اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہو. یہ صرف پاکستان کو اعزاز حاصل ہے، دنیا میں کہیں ایسی تحریک شروع نہیں ہوئی کہ جو خانہ بدوشوں کو پڑھا لکھا کر قومی ادارے میں شامل کر رہی ہو. تو الحمدللہ اسی پر ہی ہمیں یعنی پاکستان میں 4 مرتبہ عالمی ایوارڈ مل چکا ہے اس پر. اور الحمدللہ ہم یہ اصل میں اگلا سوال آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی اس میں. تو کامیابی سب سے الحمدللہ بہت جو ہم نے کام شروع کیا ہے، ہم ایک قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ 100 قدم یعنی ہمیں لے کے جا رہی ہے. ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، 100 قدم خود بخود آگے چلے جاتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہم ایک کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، جو وسیع خلیج حائل ہے، طبقاتی تقسیم قائم ہمارے درمیان ہو چکی ہے، اس کو پاٹنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے الحمدللہ
یہ خانہ بدوش بچوں کو پڑھا لکھا کر جو جس حد تک بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستان کی 23 بڑی یونیورسٹیز میں مختلف کانفرنسوں میں لے کے گئے ہیں، انہوں نے بچوں نے اپنی وہاں پرفارم کیا ہے، بچوں نے تقاریر کی ہیں کہ جھگیوں سے اٹھ کر پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ تقریر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کو ہم مطلب تیار کر کے جھگیوں میں لے کے گئے ہیں۔ تو چنانچہ جھگیوں والے ان کے ہاں آ رہے ہیں اور یہ ان کے جھگیوں میں جا رہے ہیں، تو یہ ایک طبقاتی تقسیم ختم ہوئی ہے، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ طبقاتی تقسیم کا یہ عالم ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو اندر سب سے لوگوں سے ملتے ہیں، عید بھی ملتی ہیں، جمعے کے دن ملتے ہیں، لیکن جو ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ایک بندہ دہائی دے دے کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ، وہ دراصل پیسے نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ میرے اور آپ کی سمجھنے کی بات ہے، وہ تو ہمیں ہمارے منہ پر تھپیڑے مار رہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی عید ملیں، تو ہم اسے 10 روپے دے کر اس کی ضرورت پوری کر کے ہم اپنی راہ لیتے ہیں، وہ اپنی راہ لیتا ہے۔ کبھی بھی ہم نے کیا ایسا ہوا ہے کہ مسجد سے ہم نے ایک خطاب سنا ہو، درس سنا ہو، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اندر بھی ملے ہیں لوگوں سے، ہم باہر جو فقیر لوگ ہیں، جو جھونپڑی نشین ہیں، جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی ملے ہوں؟ تو ایسا نہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس پر بہت اللہ کی ذات نے ہمیں کامیابی دی، ہم نے محنت کی ہے اور یہ طبقاتی تقسیم ختم ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو قریب آنے کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ یہی بچے، جیسا کہ ابھی دنیا نے دیکھا ہے کہ جھونپڑی کے اندر ہم نے ایک درسگاہ حفظ کی قائم کی تھی، قرآن کی درسگاہ جھونپڑی کے اندر قائم کی تھی، اور اس میں 35 بچے حفظ کر رہے ہیں اب بھی فیصل آباد میں، اور اس میں ایک بچے نے الف سے لے کر والناس تک جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر قرآن حفظ کیا ہے، اور اس کو الحمدللہ مختلف مدارس اور اساتذہ کرام، حتیٰ کہ شاید آپ جانتے ہوں حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب امیر مجلس تحفظ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں، وہ تشریف لائے فیصل آباد اسپیشلی اس بچے کی دستار بندی کرنے کے لیے، اور فرمانے لگے کہ مولانا یہ تو وہ خواب تھا جو میں نے 35 سال پہلے دیکھا تھا، اس کی تعبیر آج میں دیکھ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم بچوں سے بھی، جھگی والے بچوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں آپ خواب دیکھیں، انشاءاللہ تعبیر اس کو ہم دیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے جھگیوں میں بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں، کوئی بچہ کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے جی میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں فوجی افسر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے جی میں پولیس میں جاؤں گا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ ایک ٹھان رکھی ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے کو یعنی اس شعبے میں ان کے لیے گنجائش پیدا کریں گے، ان کو انشاءاللہ وہاں جا کر جاب ملیں گی، ان کو نوکریاں ملیں گی، یہ اچھے بزنس مین بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ کام میں آخری میسیج دوں گا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، 2 کروڑ سے زائد خانہ بدوش ہیں، یہ کوئی ایک بندہ کام نہیں کر سکتا، کوئی ایک بندہ جو ہے اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا جب تک پوری قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو۔ تو میری گزارش ہے کہ پاکستانیوں میں سے متمول گھرانے جو ہیں، ایک بچہ اگر ایڈاپٹ کر لیں تو یہ 2 کروڑ خانہ بدوش ہیں، 22 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم جو 50 سال کی بات کرتے تھے تو ہم اب اس سے پیچھے یعنی پیچھے آ گئے ہیں کہ ہم 20 سالوں میں کریں گے۔ اگر ہر پاکستانی اس میں دلچسپی لے لے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ٹارگٹ ہے ہم 10-15 سالوں میں اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا مبشر صاحب، اس میں آپ کا ایک ماشاءاللہ کام چل رہا ہے اور کافی جو ہے یہ وسیع و عریض ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ دوسری چیز ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 4 صوبے ہیں، مختلف مسالک ہیں، مذاہب ہیں اور مختلف اسکول ہیں، ہر اسکول کا اپنا ایک نصاب ہے، مختلف بورڈز ہیں، بورڈز کے اپنے نصاب ہیں۔ تو آپ کی کیا ترجیح ہوتی ہے؟ آپ کا اپنا کوئی نصاب ہے یا کسی بورڈ سے رجسٹرڈ نصاب ہے آپ کا جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، یہ کہ ہم جیسے ایک طبقاتی تقسیم ختم کر رہے ہیں نا، ایک کمیونیکیشن کا گیپ جو ہے لوگوں کے وہ خانہ بدوشوں کے درمیان اور ہماری سول سوسائٹی کے درمیان ہے، وہ جو اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہاں یہ جہاں پاکستان میں نصاب سازی پر بہت محنت ہوئی ہے، بہت کام ہوا ہے، ہر سکول یعنی 2 سکول اگر اکٹھے ہیں تو ایک دیوار ہے درمیان میں، تو اس سکول میں اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس میں اور پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم نصاب پر توجہ نہیں دے رہے چونکہ پہلے سے آلریڈی ہمارا جو گورنمنٹ کا نصاب موجود ہے۔ چنانچہ ہم جو اکائی ہے نا، اکائی یعنی ایک وحدت، ہمارا یہ پروجیکٹ الحمدللہ ایک وحدت کی علامت بھی ہے کہ ایک یکجہتی کی، یہ ایک اتحاد کی اور ایک تنظیم کی علامت ہے کہ ہم اگر پنجاب میں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو وہاں ہم پنجاب گورنمنٹ کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، اگر سندھ میں شروع کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، اور اگر ہم بلوچستان میں شروع کر رہے ہیں تو بلوچستان کا، اور اس طرح KPK کا سلیبس جو ہے وہاں کا مقامی جو نصاب وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور اس سے
اور یہ پروجیکٹ ہمارا پورے پاکستان میں چلے گا. تو چاروں صوبوں 5 صوبوں میں جی بھی گلگت بلتستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی جہاں جہاں ہمارے یہ پروجیکٹ شروع ہوں گے وہاں کے مقامی سلیبس پڑھایا جائے گا، لیکن ان کی باغ ڈور جو ہے وہ ایک مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہوئے ان کو، یعنی اب الحمدللہ ہم نے یہ بھی کام شروع کیا ہے کہ سندھ کے جو بچے ہیں ان کا تعارف جو ہے پنجاب کے بچوں سے کروائیں اور انہیں بتائیں. ابھی میں پاکستان کے مختلف شہروں کے وزٹ پر تھے، سرگودا، اسلام آباد. میں نے وہاں سے بچوں سے پوچھا کہ بچوں میں کراچی جا رہا ہوں، آپ اپنے جو جھگی نشین سٹوڈنٹس کراچی میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو یقین کریں ایسے ایسے پیغامات میں اسلام آباد سے، سرگودا سے، لاہور سے لے کر آیا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے. 2-4 ہمارے سامنے. مثلا میں نے اسلام آباد میں بچوں سے تفصیل سے بات کی. میں نے کہا بچوں اب یہاں اسلام آباد سے میں مختلف شہروں سے ہوتا ہوا میں کراچی پہنچوں گا، تو آپ جہاں جہاں میں جاؤں تو اپنے ان بھائیوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ تو بچے کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے جی ان کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ یہ جھگی تعلیمی پروجیکٹ ہمارے لیے امید کی کرن ہے، اس کو مت چھوڑنا. اور کوئی بچے کہہ رہے تھے انہیں ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی محنت کر کے پاکستان کا نام روشن کریں. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ان سے کہنا کہ ہم نے یہ بھیک مانگنا چھوڑ دیا ہے اور اچھے بچے بن گئے ہیں، آپ میں سے بھی اگر کوئی بھیک مانگتا ہے تو وہ چھوڑ دیں. تو الحمدللہ اس طرح کے بڑے مختلف بچوں نے پیغامات دیے. اور کسی نے کہا جی ہم انہیں پیغام دینا کہ آپ سندھی ہیں اور ہم پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، تو زبان جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمارا سلام کہنا. تو اس طرح کے الحمدللہ مختلف پیغامات بچوں کے اب ہم آپس میں روابط کروا رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم سندھی، پنجابی، بلوچ، کشمیری سب ایک ہیں، ایک پاکستانی ہیں ہم، اور ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا پروجیکٹ ایک اتحاد، یگانگت اور یکجہتی اس کا یعنی ایک شاندار مظاہرہ ہے الحمدللہ. اور ہم انشاءاللہ یہ پاکستان کو ایک بہترین جو ہے تحفہ پاکستان کی جو ایک قدر میں منزلت میں اضافہ کرے گا ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اچھا ایک آخری سوال میرا یہ تھا، آپ نے کہا کہ ہم انہیں بورڈ کا نصاب پڑھا رہے ہیں، جس بھی صوبے میں ہیں اس بورڈ کا نصاب پڑھا رہے ہیں. پھر ایک طرف اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو واقعی میں ہمارے جو سماج میں جب ہم ان جھگی نشینوں کو دیکھتے ہیں تو ایک وہ ہندوستان کے براہمن اور اچھوت کی سی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی ہم انہیں چھٹی انگلی کی سی بھی حیثیت نہیں دیتے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے معاشرے کا کہ یہ لوگ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ہم انہیں کتنا مقام و مرتبہ دیتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں. اور نصاب آپ انہیں وہی پڑھا رہے ہیں جو ایک عام سویلین بچے کو پڑھایا جا رہا ہے، ایک عام بچے کو پڑھایا جا رہا ہے. تو کیا ان جھگی نشین بچوں میں وہ ایبیلٹی، وہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اس نصاب کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد ایگزامینیشن ہال میں جا کر وہ جو ہے کمپیٹ کر سکے ایک عام بچے کے ساتھ؟ انشاءاللہ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف ہمیں 1 سال دے دیں. اچھا. 1 سال میں دنیا دیکھے گی کہ جھگیوں والے بچے بولتے ہیں. جھگیوں والے بچوں نے خواب دیکھا، اس کو تعبیر ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. اور جو بچوں نے خواب دیکھا ہے دنیا دیکھے گی کہ جھگیوں سے کیسے کیسے ہیرے پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ. بس وہ عنقریب وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں بچے. یعنی اگر آپ نے ایک مرتبہ ایک عبارت پڑھ دی ہے تو پڑھنے کے بعد آپ کتاب بند کر دیں، ان سے من نوعن کے میں سے نقطے تک وہ اس طرح وہ ازبر کر لیتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ضرورت نہیں رہتی دہرانے کی. اتنے ذہین بچے ہیں وہ اور اتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں الحمدللہ. اور بہت جذبات ہیں بچوں کے اور بہت بچوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، اور کاش کہ ہم اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں. اچھا مولانا، اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی اس خدمت میں، آپ کے مشن میں آپ کا حامی و ناصر ہو. جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تقریباً پچھلی کئی دہائیوں سے یہ لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، ہمارے سماج کا، معاشرے کا حصہ ہیں، اگرچہ ہم نے کبھی انہیں سمجھا نہیں. تو بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں، بیوروکریٹس ہیں، عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے آج تک جس بارے میں نہیں سوچا اور آپ نے وہ ماشاءاللہ کر دکھایا. تو اس سفر میں آپ کے ساتھ جو والنٹیئرز ہیں یا کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے ادارے جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آخر میں آپ جو ہے ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں یا آگے آپ اس کام کو بڑھا کر گورنمنٹ کی سطح پر گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ اس کو اگر لے کر چلنا چاہیں تو ایسا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟
یہ اصل میں گورنمنٹ کے تو بیچارے جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات ابھی ایسے چل رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہمیں جو ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، قانونی رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم مخیر حضرات کے تعاون سے ہی یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اچھے لوگ، علمی شخصیات، متمول گھرانے اٹیچ ہو رہے ہیں، اور جن کی بدولت ہم یہ پروجیکٹ الحمدللہ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور بہت اچھے اچھے لوگ مل رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ پاکستان کے گمنام ہیروز ہیں جو بہت اچھے کچھ اچھے کام کر چنیدہ رہے ہیں۔ نام جو آپ لینا چاہیں کچھ اداروں کے؟ میں ہمارے اس پروگرام میں سب سے بڑے ہمارے شیئر ہولڈر جو ہیں وہ ہیریٹیج ایک ٹرسٹ ہے، وہ ان کی پوری ایک کمیونٹی ہے، اور وہ یعنی پوری ایک ان کی انجمن ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ، اس میں ہم ان کے تعاون سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف اساتذہ ہیں، اور ہمارے ایک ورچو سافٹ کمپنی ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں شعیب الرحمن بھائی، وہ ہمارے ساتھ بہت معاونت کر رہے ہیں، اس میں مالی طور پر بھی کر رہے ہیں، ویسے یعنی جن جن پہلوؤں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم یہ جو ایک منفرد اپنی پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی منفرد تحریک جو ہے، منصوبہ ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل علم جو ہیں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اہل علم کی گردن پر ایک نسل در نسل قرض چلا رہا تھا، جس کو چکانے کی بھرپور کوشش ہوئی ہے اس پلیٹ فارم سے، اور انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ہم جو مختلف لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ایک پرزہ ہیں، ہمیں فٹ کریں کہاں کرنا ہے، تو ہم ان کے بھی ممنون ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہیں، نامور بزنس مین ہیں، اور لائرز ہیں، اور اس طرح بیوروکریسی میں سے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خانہ بدوشوں کی زندگی پر اور ان کی قسمہ پرسی پر بڑے بڑے مقالے لکھے گئے ہیں، اور ان کی ہسٹری جو ہے وہ موجود ہے علمی حلقوں میں، لیکن اس کا سلوشن شاید کسی نے نہیں پیش کیا۔ تو الحمدللہ اس پروجیکٹ کی برکت سے دنیا کے سامنے اس کا حل پیش کیا گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ اب یونیورسٹیز جو ہے مقالہ جات لکھوا رہی ہیں، اور ان کو ہم ایک پورا بھرپور مواد جو ہمارے پاس ہے وہ ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں، اور وہ ہماری پوری ٹیم کے بڑے ممنون ہیں کہ آپ نے علم کے نئے دروازے کھولے ہیں، جو محققین ہیں ان کے لیے ایک نئے دروازے واہ کیے ہیں اس پروجیکٹ کو شروع کر کے، کیونکہ 2 کروڑ لوگ ہیں، ان کی ہر طرح سے جو ہے ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اس پر الحمدللہ تحقیقات کر رہی ہیں، اور مزید بھی انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنشپ کے لیے یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو میدان مل گیا ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے، تحقیقات کے لیے، تھیسس لکھنے کے لیے میدان مل گیا ہے۔ انشاءاللہ اب اس پر کام ہوگا، اور اسی طرح ہم نے جو سفارشات جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دی ہیں، انہوں نے منوان اس کو آگے بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام یعنی جو منصوبہ بندی ہوگی پاکستان کے لیے، اس منصوبہ میں خانہ بدوشوں کو آج تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ مجھے حتیٰ کہ خود احسن اقبال صاحب جو وزیر منصوبہ بندی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی پالیسی بنی ہے تو اس سے خانہ دوش بار ہوتے ہیں۔ ہم ایک بڑی اہم بات جو شاید ابھی یاد آئی مجھے، کہ ہم ان کو پاکستانی شناخت بھی دے رہے ہیں۔ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے پاکستان کے، ہم ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بنوا رہے ہیں، پاکستانی شناخت دے رہے ہیں ان کو۔ دیکھو پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں، اور پیدا یہاں ہوئے، بچپن یہاں گزارا، جوانی یہاں گزاری، بڑھاپا یہاں گزار کر بغیر شناختی کارڈ کے قبر میں اتر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کو شناختی کارڈ بھی بنوا کر دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ ابھی ہم نے جو سفارشات دی ہیں گورنمنٹ کو، آئندہ جو بھی پاکستان کی جو کوئی منصوبہ بندی ہوگی اس میں انشاءاللہ امید ہے خانہ بدوشوں کو شامل کیا جائے گا۔ چلیں پھر اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش کیا ہوگی، بلکہ پوری جستجو رہے گی ہماری کہ ہم جو ہے آپ کے اداروں میں، آپ کے جوگی پروجیکٹ میں وزٹ بھی کریں اپنی پوری میڈیا ٹیم کے ساتھ۔ کچھ چیزیں جو ہماری رہ گئی ہیں، جو ہم نہیں پوچھ سکے یا نہیں جان سکے اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور اپنے ناظرین تک ہم آپ کی ان خدمات کے بارے میں معلومات نہیں پہنچا سکے، تو انشاءاللہ وہ وزٹ کر کے ہم پوری کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔